امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج حضرت کی شب شہادت ہے، اسی نسبت سے تریٹ سیدہ کے سادات مومنین جو سخن شناس ہیں اور سخن فہم ہیں اور اہل دل اور اہل معرفت اور علم دوست شخصیات اور بزرگان اور احباب، شومی قسمت کی گفتگو قدر تاخیر سے شروع ہوئی، اس لیے میں بہت مفصل انداز میں امام کی سیرت بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن جس حد تک حضرت کی زندگی کے چند ایک ابتدائی پہلو اگر میں عرض کر سکوں تو آج کی حد تک اسی پہ کفایت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام پنجم آپ کا اسم گرامی محمد ہے، لقب باقر ہے، کنیت ابو جعفر ہے۔ 14 میں سے 4 معصومین آپ کا اسم گرامی محمد ہے، جیسے پیغمبر اسلام، پھر امام محمد باقر، تیسرے مرحلے میں امام محمد تقی، نام محمد ہے، لقب تقی، آپ کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، اور 14 میں سے چوتھے محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ اسی طرح سے ان 14 میں 4 علی بھی ہیں، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے چوتھے امام علی، آپ کا لقب سجاد ہے، زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، لیکن اس میں گرامی آپ کا علی ہے۔ اسی طرح سے تیسرے علی ابن موسیٰ، لقب رضا ہے، کنیت ابو الحسن ہے، چوتھے علی آپ کی جد امام علی نقی علیہ السلام، نام علی، لقب نقی ہے، دوسرا لقب ہادی ہے۔ تو 14 میں سے 4 محمد، 4 علی، 2 حسن، ایک حسن مجتبی، دوسرے حسن عسکری، یہ 10 معصوم، باقی ایک جناب سیدہ، ایک امام حسین، ایک امام جعفر، ایک امام موسیٰ، یعنی باقی کے جو 3 نام ہیں، سیدہ کے بعد نام حسین، جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ نام نہیں رہا، پھر 2 نام جن میں سے ایک بنو ہاشم میں سے اور دوسرا نام انبیاء علیہ السلام کے اسماء میں سے، جناب موسیٰ کے نام پہ۔ یہ خود معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک امام کا نام ایک نبی پر ہے اور تمام انبیاء میں سے کیوں اسم گرامی حضرت موسیٰ کا انتخاب کیا گیا؟ یہ کبھی عرض کروں گا۔ تو آپ کا اسم گرامی محمد، آپ 57 ہجری اس دنیا میں تشریف لائے 1 رجب کو، اور آپ کی شہادت 114 ہجری 7 ذی الحج میں ہوئی۔ اس طرح سے آپ کی عمر مبارک 57 سال 5 مہینے اور 7 دن ہے، جن میں سے آپ نے 38 سال 6 مہینے اور 25 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 18 سال 10 مہینے 12 دن یہ آپ کا عہد امامت ہے، اور جو 38 سال 6 مہینے 25 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے،
ان میں سے پہلے 3 سال 6 مہینے اور 10 دن اپنے دادا حسین ابن علی کی معیت میں آپ کے ساتھ گزارے، اور باقی 35 سال اور 15 دن اپنے بابا علی زین العابدین سید سجاد کے ساتھ گزارے۔ 95 ہجری 25 محرم الحرام آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 114 ہجری 7 ذی الحج یہ آج کی شب آپ کی امامت کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آپ کی حیات طیبہ کا آغاز کس زمانے میں ہوا؟ امیر شام کے عہد حکومت میں آپ دنیا میں تشریف لائے 57 ہجری میں، یہاں تک کہ اسی رجب کے مہینے میں جو آپ دنیا میں آئے، 3 سال گزرنے کے بعد 60 ہجری رجب کے مہینے میں امیر شام کی موت ہوئی، اور اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ برسر اقتدار آیا، اور 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی، اور یزید کی پراسرار موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، جس نے کچھ دن حکومت کی، اور پھر مروان بن حکم جس نے معاویہ ثانی کو قتل کروایا خود برسر اقتدار آیا، اور بعد میں تفصیلی حالات ہیں ان کی طرف نہیں بڑھوں گا، صرف اشارہ عرض کرو۔ مروان بن حکم کی حکومت شروع ہوئی، جس سے متعلق مولا متقیان نے فرمایا کہ یہ مروان صرف اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر ایک کتا چھینکنے کے بعد اپنے لعاب کو اپنی زبان سے صاف کرتا ہے، اور پھر اس کا بڑا بیٹا آئے گا اور وہ اتنا عرصہ حکومت کرے گا۔ جیسے مولا متقیان نے بیان فرما، اسی طرح سے 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، اور پھر اسی کی بیوی نے اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر رات میں جب یہ سو رہا تھا، اس کے چہرے پر تکیہ رکھا، اس کی سانس بند ہو گئی، موت ہوئی۔ پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار ہوا، جس نے 86 ہجری تک حکومت کی، اور اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک برسر اقتدار آیا۔ یہ ولید بن عبد الملک، اس کی حکومت 86 سے شروع ہوئی 96 تک، 10 سال، اور اس نے اپنی حکومت کے آخری سال میں امام سجاد کو شہید کیا 95 ہجری میں۔ اس کے تعارف کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، جس نے علی زین العابدین جیسے امام کو زہر دی اور شہید کیا۔ ولید کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک برسر اقتدار آیا، اور 96 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک 3 سال حکومت کی، اور سلیمان کی موت کے بعد عمر ابن عبد العزیز برسر اقتدار آیا، جس نے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک 2.5 سال حکومت کی۔ یہ عمر ابن عبد العزیز وہ واحد اموی خلیفہ ہے جس نے خاندان اہل بیت کے افراد، بنو ہاشم کے افراد، محبان اہل بیت جو زندانوں میں بے گناہ قید تھے، سب کو رہا کروایا، سب کے وظیفے بحال کروائے، سب کے گھروں کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ وہ گھر جنہیں نظر آتش کر دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، مسمار کر دیا گیا تھا، زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور جو بڑے بڑے تجار تھے اہل بیت کے محبت کرنے والے افراد کے، سب کی تجارتوں کو بحال کیا، فدق اولاد فاطمہ زہرا کو واپس لوٹایا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے امور انجام دیے، اور جمعہ کے خطبوں سے مولا متقیان پر اور امام حسن امام حسین پر جو سب کو لعن کیا جاتا تھا، آپ کی توہین کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، یہ سلسلہ ختم کیا۔ لیکن خود بنو امیہ نے عمر ابن عبد العزیز کو راستے سے ہٹایا، 101 ہجری میں قتل ہوئے عمر ابن عبد العزیز، اور پھر اسی کا چچا
یزید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا. 101 ہجری سے لے کر 105 ہجری تک 4 سال حکومت کی. نام بھی یزید تھا اور اس کے کام بھی تقریباً یزید جیسے تھے. اس کے بعد 105 ہجری میں حشام بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا اور اس نے 125 ہجری تک حکومت کی 20 سال. اور 114 ہجری میں اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کیا. اور پھر 125 ہجری میں یہ خود مرا اور اس کی موت کے بعد صرف 7 سال مزید بنو امیہ نے حکومت کی. اور اس کے بعد 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام سے ختم ہو گئی اور بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی جنہوں نے 656 ہجری تک 524 سال حکومت کی. تو اس اعتبار سے یہ 10واں خلیفہ ہے بنو امیہ کا، حشام بن عبد الملک بن مروان، جس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو 57 سال 5 مہینے 7 دن عمر تھی آقا کی جب آپ کو عجیب طریقے سے زہر کے ذریعے سے شہید کیا. آپ کا اسم گرامی محمد، آپ کا لقب باقر ہے، آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور تمام ائمہ میں سے واحد امام ہے جن سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہاشمی من ہاشمیین و علوی من علویین و فاطمی من فاطمیین. واحد امام ہے جن کا باپ بھی ہاشمی ہے، ماں بھی ہاشمی، باپ بھی علوی ہے، ماں بھی علوی ہے، باپ بھی فاطمی ہے، ماں بھی فاطمی ہے. اس لیے کہ امیر المومنین علی اور جناب سیدہ زہرا کے یہ 2 بیٹے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین. حسین کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ہے علی زین العابدین، اور امام حسن کو اللہ نے بیٹی عطا کی جن کا نام نامی فاطمہ ہے. یہ علی، یہ فاطمہ، علی بن حسین، فاطمہ بنت حسن مجتبی، ان 2 کا عقد ہوا اور اللہ نے ان 2 کے نور سے امام محمد باقر کو کائنات میں ظاہر فرمایا. آپ کی مادر گرامی کے شرف میں خود معصوم کا یہ جملہ کہ بعد از فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کائنات میں صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت حسن مجتبی، یہ آپ کا شرف ہے، آپ کا مقام ہے. آپ خود اولیاء خدا میں سے ہیں، ولایت عظمیٰ کے درجہ رفیعہ پر فائز ہیں. آپ کی کرامات پر بجائے خود کتابیں لکھی گئیں. آپ فقیہہ ہیں، محدثہ ہیں، قرآن مجید کی مفسرہ ہیں، عارفہ ہیں اور اہل ولایت ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ ایک دیوار کے پاس بیٹھی تھی، دیوار کے سائے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. جناب فاطمہ بنت حسن مادر امام محمد باقر علیہ السلام کہ ایک مرتبہ دیوار خم ہوئی اور گرنے لگی، اور جیسی دیوار کو گرتے وہ محسوس کیا، فرمایا اے دیوار یہیں پر ٹھہر جا، میں تجھے اپنے جد محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہاں سے اٹھ کے دوسرے مقام پہ چلی جاؤں. ادھر بی بی اٹھی، دوسرے مقام پہ پہنچی، آپ کے پہنچنے کے بعد دیوار زمین پر گری اور جھک چکی تھی، خم تھی، رکنے کے سوال نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا تصرف ہے، یہ آپ کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی زبان سے دعائیہ کلمات نکلے اور ادھر وہ دیوار گرتی ہوئی دیوار خم ہو چکی تھی، اپنے مقام پر رک گئی. یہ آپ کی مادر گرامی ہے. آپ کے پدر بزرگوار علی زین العابدین، نام محمد ہے جس سے متعلق خود آقا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، کہ میرا 5واں بیٹا محمد باقر
جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کی صفات و خصوصیات میری صفات و خصوصیات ہوں گی. دوسرے لفظوں میں محمد مصطفیٰ کا نقش ثانی ہے محمد باقر. شکل میں، خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، انداز میں، روش میں، جو ہیکل، جو انداز، جو آپ سے متعلق ختمی مرتبت سے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آقا کا چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھیں، بال ایسے تھے، ہاتھ ایسے تھے. بے عین ہی آئمہ کی تاریخ جن مورخین نے لکھی ہے، جو حلیہ لکھا گیا امام محمد باقر کا ہو بہو محمد مصطفیٰ کا نقش ثانی ہے. یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ختمی مرتبت کے صحابی تھے، انہیں ختمی مرتبت نے بشارت دی تھی. ایک مرتبہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے ختمی مرتبت سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس آیہ مجیدہ سے متعلق بتائیے جس میں خدا فرما رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ وہ صاحبان امر کون ہیں؟ تو ختمی مرتبت نے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ان اولی الامر کے ناموں میں سے ایک ایک نام بالترتیب بیان کیا. کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد پھر علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، اور پھر علی کا چھوٹا بیٹا حسین، اور اس کے بعد حسین کا بیٹا علی زین العابدین، اور پھر علی زین العابدین کا بیٹا محمد باقر. باقی بھی نام بتائے اور ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ فرمایا اے جابر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کرو گے، اور جب تم میرے بیٹے محمد باقر کے سامنے جاؤ اور ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو ان کی پیشانی چوم کر میرا سلام پہنچانا کہ تمہارے جد محمد مصطفیٰ تمہیں سلام کہتے تھے. یہ حضرت امام محمد باقر جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں ہر اعتبار سے ختمی مرتبت کی شبیہ تام اور نقش ثانی ہے. یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ انصاری بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، آپ کی سماعت کمزور ہو چکی تھی، اور آپ اپنا عصا لیے مدینے کی گلیوں میں برابر ایک ہی ورد اور ایک ہی ذکر کرتے ہوئے چلا کرتے تھے یا باقرو یا باقرو یا باقرو یا باقر. اور اہل مدینہ تعجب کرتے تھے، بوڑھے ہو چکے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری. ایک حدیث بکثرت بنو ہاشم کے جب بنو انصار کے گلی میں سے گزرتے تھے تو اکثر یہ حدیث پڑھا کرتے تھے یا معاشر الانصار علموا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. ایک یہ حدیث کثرت سے پڑھا کرتے تھے جب بھی انصار مدینہ کی گلیوں میں سے چلتے تھے جابر بن عبداللہ انصاری، تو یہ حدیث پڑھا کرتے تھے کہ یا معاشر الانصار علموا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. اور اس کے بعد فرماتے تھے فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا إِلَىٰ أُمِّهِمْ کہ تم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو حب علی ابن ابی طالب اور محبت علی ابن ابی طالب پر تربیت کرو. اور اگر یہ علی کی محبت سے انکار کریں اور روگردانی کریں تو پھر ان کی ماؤں سے متعلق تأمل کرو، ان کی ماؤں سے متعلق غور کرو اور ان کے کردار سے متعلق غور کرو. اس لیے کہ ختمی مرتبہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب مدینے پلٹے تھے تو بکثرت یہ جملہ فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ تم اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر ایسے دوراہے پر، ایسے چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی قریب آئے تو تم اپنے بچوں سے علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کرو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ اس بات میں سر ہلائے اور کہے ہاں ہے تو گھر جاؤ اور جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہارا بچہ نفی میں سر ہلائے کہ مجھے اس جوان سے محبت نہیں تو پھر گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ قیامت تک کے لیے تمہاری نسل سالم رہ سکے. میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی زندگی میں پڑھا. ایک تو یہ حدیث بکثرت بیان کیا کرتے تھے یا معاشر الانصار علموا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اور دوسرا لفظ جو آپ کی زبان پر ورد زبان رہتا تھا، بوڑھے ہو چکے تھے، مشکل سے چلتے تھے عصا کا سہارا لے کر، یہاں تک کہ یہ کہتے تھے کہ یا باقرو یا باقرو یا باقرو. یہاں تک کہ اہل مدینہ پوچھتے تھے یہ کیا ذکر کرتے ہیں، کیا نام لیتے ہیں؟ وہ کہتے تھے مجھے ختمی مرتبت نے بشارت دے رکھی ہے، میں اس
وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ ختمی مرتبت کے فرزند محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ وہ دن آیا جابر بن عبداللہ انصاری کی زندگی میں کہ مسجد نبوی پہنچے، اور اس دن جبکہ امام محمد باقر کی عمر مبارک 3 برس تھی، اپنے جد کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. کیا انداز ہے جناب امام محمد باقر کا. جابر بن عبداللہ انصاری بڑھتے چلے گئے اور اپنے غلام، ایک مرتبہ اپنے غلام عطیہ سے کہا کہ مجھے اس سمت لے کے جاؤ، چونکہ وہ آپ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی. کہ یہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں یہاں سے ختمی مرتبت کے وجود کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ختمی مرتبت کے وجود کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہاں تک کہ اسی مقام پر پہنچے اور جب دیکھا کہ سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ اشک جاری ہوئے، گریہ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد کہا اے فرزند رسول، مجھے آپ کے جد نے بشارت دی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گا، آج مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک مرتبہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ اے میرے نانا کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، جبکہ آپ کا وعدہ پورا ہو گیا اور آپ نے مجھے دیکھ لیا تو کیا میرے نانا کی امانت مجھ تک نہیں پہنچائیں گے؟ ایک مرتبہ اٹھے، آگے بڑھ کر امام محمد باقر کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی جد کا سلام پہنچے آپ پر، یہ امانت انہوں نے مجھے منتقل کی تھی. امام نے فرمایا آپ پر بھی سلام ہو کہ جنہوں نے میری جد کا سلام مجھ تک پہنچایا ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اور پھر گفتگو شروع ہوئی. جابر بن عبداللہ انصاری کتنے سال ختمی مرتبت کے ہمراہ رہے، مولا متقیان کے ہمراہ رہے، امام حسن کے ہمراہ رہے، امام حسین کے ہمراہ رہے، امام علی ذی العابدین کے ہمراہ رہے. 5 معصومین کی صحبت میں رہنے والے جل القدر صحابی، کربلا کے پہلے ظاہر، حدیث قصہ کے راوی اور حدیث قصہ کو نقل کرنے والے جابر بن عبداللہ انصاری، اہل بیت محمد و آل محمد کے وفادار جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. گفتگو چل رہی ہے تو امام نے پوچھا بتائیں میرے جد میرے متعلق کیا کہتے تھے؟ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے میرے متعلق اور کیا کہا تھا؟ کہا میں نے سنا ہے آپ کے جد نے آپ سے متعلق فرمایا تھا کہ میرا بیٹا محمد وہ باقر العلوم النبیین ہے. یہ گریڈ ہے جہاں کے رہنے والوں کی سماعتوں کی وہ بالیدگی اور وہ حسن کے اشاروں پر کفایت کی جاتی ہے. اس لیے چونکہ وقت بہت تنگ بچا ہے اور رات کے اس حصے میں پڑھنا سننا دونوں کا مشکل ہے، اس لیے مختصر کرو اپنی گفتگو کو خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جد کی زبان سے آپ کے لیے جو کلمات میں نے سنے، ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ باقر العلم باقر علوم النبیین. علوم النبیین، نبیین جمع کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر الف لام داخل ہے. اسے کہا جاتا ہے محلہ بے الف لام. تو جب الجمع کا محلہ یہ آ جائے، الف لام آ جائے جمع کے اوپر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کے سارے مصداق شامل ہیں، کوئی ایک لفظ بھی اس مصداق سے خارج نہیں. نبیین اگر اس پر الف لام آ جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سارے کے سارے نبی اور کوئی ایک نبی بھی کم نہیں کیا جائے گا، یعنی 1,24,000 نبی. اور کیا کہا گیا؟ تو ختمی مرتبت نے فرمایا جابر میرا بیٹا محمد باقر علوم النبیین. نبیین جمع ہے، الف لام لگا کے ایسی جمع کہ اس کے سارے مصادیق اس کے اندر شامل ہیں. اور علوم یہ بھی علم کی جمع ہے، یعنی سارے علم. تو فرمایا میرا بیٹا محمد جس کا لقب باقر ہوگا یہ تمام نبیوں کے تمام علوم کا وارث ہوگا، سارے نبیوں کے سارے علوم کا وارث میرا بیٹا محمد باقر ہوگا. تم اسے میرا سلام کہنا. ایک مرتبہ جناب امام محمد باقر نے رخ کیا جابر بن عبداللہ انصاری کی طرف، کہا آپ ان کی باتیں تو مجھے سنا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ بھی کچھ سنائیں. آپ نے ان 5 ہستیوں سے کیا سیکھا جن کی صحبت کا شرف آپ کو حاصل ہوا؟ کہ کیا بتاؤں اے فرزند رسول، میں تو زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں کہ اب میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں. یہ میری توحید ہے، یہی میری معرفت ہے، یہی میرا ایمان ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا تعجب ہے اے جابر بن عبداللہ انصاری، 5 معصومین کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور آپ یہ سیکھا ان سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موت کو زندگی پر، بیماری کو صحت پر، فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں. اگرچہ یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے متعلق خود امام جعفر صادق علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमा रहे थे कि मैं बीमारी को सेहत पर तरजीह देता हूं, वो इसलिए कह रहे थे कि आमतौर पर लोग सेहत में खुदा को भूल जाते हैं, जब तंदुरुस्त होते हैं खुदा को फरामोश कर देते हैं, और इंसान बीमारी में खुदा को याद रखता है। इसलिए मेरे जद के सहाबी फरमा रहे थे कि मैं बीमारी को सेहत पर तरजीह देता हूं, मैं जवानी को बुढ़ापे पर, मैं मौत को जिंदगी पर, इसलिए कि इंसान जिंदगी में अगर मासियत करे, गुनाह करे, तो इससे मौत बेहतर है। इसी तरह से जो कहा कि मैं फक्र को दौलत पर तरजीह देता हूं, तो इसलिए कि दौलत में इंसान खुदा को भूल जाता है, ना शुक्रा बन जाता है, और जब फकीर होता है, तंगदस्त होता है, तो खुदा को याद करता है। वो इसलिए कह रहे थे, लेकिन जब इमाम मोहम्मद बाकिर ने सुना तो फरमाया बस इतना सीखा है, मैं तो आपसे ज्यादा की तवक्को रखता था कि आपको 5 मासूमीन के साथ रहने का सोबत का शरफ हासिल हुआ। तो कहा मेरी यही मारिफत है, फर्जंद रसूल आप बता दीजिए आपकी मारिफत तौहीद क्या है, और मेरे बयान में आप क्या नक्स महसूस कर रहे हैं जो इस तहज्जुद फरमा रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया ये तो तूने कहा कि मैं फक्र को दौलत पर, मैं बीमारी को सेहत पर, मैं मौत को जिंदगी पर तरजीह देता हूं, ये तू कौन है? जब तौहीद आ जाती है फिर मैं कहां रहता है? तो कभी अब बताइए आपकी तौहीद क्या है? तो फरमाया हम आले मोहम्मद न जिंदगी को मौत पर, न मौत को जिंदगी पर, न फक्र को दौलत पर, न दौलत को फक्र पर, न बीमारी को सेहत पर, न सेहत को बीमारी पर तरजीह देते हैं, न हम हर उस हालत को कबूल करते हैं जिसमें हमारा खुदा राजी होता है। हमारी मशीयत वही है जो हमारे खुदा की मशीयत है। ये इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है। ये आपका बचपना, जहां तक कि बचपने में असीर होकर जब आका शाम गए, एक मर्तबा यजीद इब्ने मुआविया ने एक मर्तबा इसके अपने असीरों से पूछा, अपने मुशीरों से पूछा, जब सैयद सज्जाद खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और वो परेशान था और यजीद के पसीने के कतरे जमीन पर गिर रहे थे, और एक मर्तबा जब सैयद सज्जाद का खुतबा मुकम्मल हुआ तो दूसरी तरफ से सानिए ज़हरा ने गुफ्तगू शुरू की। इतना चिल्ला गया, इतना परेशान हो गया, कभी आज़ाने दिलवा रहा था, कभी खुतबे कता करने के बहाने तलाश कर रहा था, यहां तक कि मुशीरों से कहा, इतनी परेशान कुन सूरत हाल थी। मस्जिद जामे उमवी में एक मर्तबा पूछा, बताओ क्या करूं, इस तरह से रुसवा हो जाऊंगा शाम में। तो यहां पर ये तमाम मुर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने, मक्तल निगारों ने भी ये जुमले लिखे हैं। एक मर्तबा इसके मुशीरों ने ये मशवरा दिया कि जब इतनी बड़ी तादाद को तूने करबला में कत्ल कर दिया, हुसैन के साथियों को, उनके बेटों भतीजों को, उनके भाइयों को, उनके सहाबा को, तो ये चंद कैदी हैं, चंद खवातीन और चंद बच्चे, इनसे परेशान होने की क्या जरूरत है? इन्हें तहते कर दो, कत्ल कर दो। कौन है जो तुमसे बात पुरस कर सके? इस वो मरहला था जब इमाम सज्जाद भी खामोश हुए, जब सानिए ज़हरा भी खामोश हुई। एक मर्तबा लभाए मुबारक इमाम मोहम्मद बाकिर में जुम्बश पैदा हुई और कहा, ए यजीद इजाजत दो कि मैं तुम्हें एक जुमला कह सकूं। तो यजीद ने कहा, सोचा बच्चा है क्या बात करेगा। एक मर्तबा कुरान मजीद की आयतों की तिलावत करना शुरू की और कहा, ए यजीद मुझसे पूछो कि फिरौन के दरबारियों में और तुम्हारे दरबारियों में क्या फर्क है? कहा बताइए क्या फर्क है? कहा वो भी मूसा के मुकाबले में आए थे, ये भी हमारे मुकाबले में आए हैं, लेकिन फर्क ये था कि वो उनको मशवरे दे रहा था कि इस तरह से जादूगरों को बुलाया जाए और मुकाबले में लाया जाए, लेकिन तुम्हारे दरबारी तुम्हें कत्ल के मशवरे दे रहे हैं कि तुम हमें कत्ल करो। अगर ये सारे के सारे वलद ज़िना न होते, अगर ये सारे के सारे हरामजादे न होते, तो इनमें से कोई भी हमारे कत्ल के मशवरे तुम्हें ना देता। ये इमाम मोहम्मद बाकिर है, ये जुर्रत इजहार है, ये शुजाअत है। कुरान मजीद की आयात की तिलावत करते हुए अहदीस नबवी पढ़ पढ़ कर इस तरह से बयान किया। ये आपकी जिंदगी है। यहाँ तक कि इमाम मोहम्मद बाकिर ने उस जहालत के दौर में जहाँ पर बनु उमैया की जहालत ने इस तरह से पंजे गाड़े हुए थे कि लोग दीन के इब्तिदाई तरीन मसाइल तक फरामोश कर चुके थे, इन हालात में उस अजीमुशान यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है और उन शागिर्दों की तरबियत की है। इन्हीं शागिर्दों से इमाम जाफर सादिक ने सिलसिले दर्स को आगे बढ़ाया और उस बामे उरूज पर पहुंचाया तशय्यो को, जिसकी दुनिया में मिसाल मुमकिन नहीं है। यहां तक कि ये 11 शागिर्दान हैं जिनसे मुतल्लिक इमाम सादिक फरमाते हैं कि अगर मेरे बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर इन 11 शागिर्दों की तरबियत करके न गए होते तो आसार नबुव्वत महव हो चुके होते। ये 11 शख्सियतें हैं जिनमें जनाब ज़ुरारा भी हैं, जनाब अबू बसीर भी
ہیں, جناب اسی طرح سے مومن طاق بھی ہیں, مختلف شخصیتیں ہیں, اور انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید تراشا, مزید تیار کیا مختلف علوم میں, یہاں تک کہ علوم قرآن میں جناب حمران جیسی شخصیت کو تیار کیا, لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو تیار کیا, اور اسی طرح سے علم کلام میں اور عقائد میں مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا, اور فلسفہ و حکمت میں ہشام بن حکم کو تیار کیا, علم فقہ میں اور احکام میں زرارہ کو تیار کیا, علوم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا, علم کیمیا میں جناب جابر بن حیان طرطوسی کو تیار کیا. یہ جابر بن حیان جنہیں آپ کے بچے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں, جنہیں بابا کیمیا کہا جاتا ہے, فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے, یہ امام محمد باقر اور اس کے بعد امام جعفر صادق کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. انہوں نے 400 کتابیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں, جن کی کچھ نسخے بعض کتابیں اب بھی موجود ہیں. تو اپنی ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا ہے, جابر بن حیان بابا کیمیا, فادر آف کیمسٹری نے کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. ایسی شخصیتوں کو تیار کیا, تراشا, اور سنگ بنیاد رکھا اور اساس رکھی اس یونیورسٹی کی کہ آج کی متمدن مہذب اور مثقف دنیا میں بھی بشر اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے لائق بیٹے جعفر صادق نے اس مقام عروج تک پہنچایا ہے تشیع کو, اور اس دانشگاہ کو, اور اس یونیورسٹی کو. دو شخصیتیں ہیں, ایک امام حسن, ایک امام حسین. اگر کوئی الگ کر کے امام حسین کی سیرت کو پڑھے تو نہیں سمجھ پائے گا, لازم ہے کہ امام حسن کی سیرت کا بھی مطالعہ کرے. ان دو اماموں کی سیرت باہم آمیختہ ہے. اسی طرح سے دو امام ہیں, ایک امام محمد باقر, ایک امام جعفر صادق. ان دو ائمہ کی سیرت بھی یوں آمیختہ ہے کہ انسان الگ کر کے نہیں پڑھ سکتا. بس میں امام صادق کی زندگی کے متعلق ایک جملہ عرض کروں گا اور یہی پہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. جس مقام عروج تک تشیع کو پہنچایا امام محمد باقر نے, آپ کے چھوڑے ہوئے ان کا 11 شاگردوں سے اپنی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, اور پھر اس مقام عروج تک پہنچایا امام جعفر صادق نے اس سلسلہ درس کو کہ بیک وقت 20 علوم پڑھائے جا رہے تھے, 4000 شاگرد آپ سے کسب فیض کر رہے تھے. جس کے بعد منصور دوانقی اتنا جھنجھلا گیا, اتنا پریشان ہو گیا کہ اسے یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اس وقت اگر پوری اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو وہ محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق ہے. اس لیے اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا, رائے لی, بتاؤ کیا کروں, کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا یہ طریقہ ہے کہ تم ایک بزم سجاؤ, تمام علماء, فقہاء, محدثین, دانشور سب کو اکٹھا کرو, حکماء کو بلاؤ, گورنر بلاؤ, وزیر بلاؤ, مشیر بلاؤ, سب کو جمع کرو. سب کی موجودگی میں جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائیں, جواب نہ دے سکیں. اس طرح ان کے حلقہ درس پر پابندی عائد کر دینا کہ یہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو بس یہ جملہ عرض کرنا جیسے خواہش بھی کی گئی, ایک جملہ امام صادق سے متعلق عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ منصور دوانقی نے جب تلاش کرنا شروع کیا 3 بر اعظموں کے اندر جس عالم سے رجوع کرتا ہے امام صادق کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, یا تو براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے, یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ملتا ہے, یا امام کے شاگردوں کا شاگرد. بالآخر مسلسل تتبع تفحص, چھان پھٹک کے بعد, تلاش کرنے کے بعد, ڈھونڈنے کے بعد ایک شخص سے جا کے ملاقات کی. کون ہے؟ جس کا نام ہے نعمان بن ثابت, جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے. بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جعفر صادق کے ساتھ مناظرہ کریں, اور اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو میں آپ کو مالا مال کر دوں. کہا مجھے معاف رکھیے, وہ میرے استاد ہیں, میں ان سے درس پڑھتا رہا ہوں اور 2 سال برابر ان کے حلقہ درس میں جاتا رہا ہوں. کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ میں صلاحیت ہے, آپ میں قابلیت ہے, آپ ان سے مقابلے میں آئیں, میں جواباً آپ کو سرکاری
بڑی سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کروں گا اور امام اعظم کا خطاب دوں گا۔ بالآخر راضی کیا، کہا لیکن مجھے وقت چاہیے، جب میں سوال تیار کر لوں تو میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جعفر صادق کو مدینہ سے بغداد بلا لیجئے گا، یہاں تک کہ 4 مہینے مسلسل غور و فکر کے بعد ابو حنیفہ نے 40 سوال تیار کیے اور کہا اب بلائیے جعفر صادق کو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اب جب آئے امام، وسط میں منصور دوانکی کی کرسی ہے، داہنے طرف فرزند امام محمد باقر امام جعفر صادق کی کرسی ہے، اور بائیں طرف امام ابو حنیفہ بیٹھے ہیں۔ اور ایسے میں منصور دوانکی نے ان لفظوں کے ساتھ تعارف شروع کیا، کہا یہ ہمارے ملک کی بڑی مایہ ناز شخصیت ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، ان کی کچھ سوالات ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری موجودگی میں اس بزم میں اس محفل میں آپ سے یہ سوال پوچھیں تاکہ ہم بھی آپ کے علوم سے استفادہ کر سکیں۔ اگرچہ کہ ابو حنیفہ 2 سال امام کی شاگرد رہ چکے تھے، لیکن ظرف کی بلندی کی انتہا ہے، نہیں فرمایا کہ کسے میرے مقابلے میں لے کے آئے ہو، یہ تو میرا شاگرد رہ چکا ہے، بس اتنا فرمایا ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ تو اب انہوں نے اپنے سوالات نکالے اور سب سے پہلا سوال یہ پوچھا اے جعفر صادق یہ بتائیں کہ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے، کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ تو کہا اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو کم سے کم مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا، اور وہ غریب مفلوق الحال تو ہی دست اور تو ہی دامن افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کم سے کم عید اس مردار کا گوشت اپنے بچوں کو کھلا کے ان کا پیٹ بھر سکتے تھے تاکہ انہیں بھی گوشت کھانے کا موقع مل جاتا۔ تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا محبت کا اس گوشت کی اس خون کی حرمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا اس لیے کہ خون اپنے اندر نقصان رکھتا ہے اور اللہ کسی بھی نقصان دینے والی چیز کو اپنے بندوں کے لیے جائز قرار نہیں دے سکتا، کسی بھی نقصان دہ اور مضر شے کو اپنے بندوں کے لیے حلال اور مباح قرار نہیں دے سکتا۔ کہ خون میں کون سا ضرر ہے؟ امام نے فرمایا 3 نقصان پائے جاتے ہیں۔ کہ کون سے نقصان؟ فرمایا پہلا نقصان کہ انسان خون استعمال کرنے سے قسی القلب بن جاتا ہے، پتھر دل بن جاتا ہے، سنگ دل بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھتا ہے تو باقی لوگوں کے لیے اس کو تحمل کرنا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور تیسرا نقصان کو اور جزام کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کہ اچھا اگر اتنا نقصان پایا جاتا ہے مردار کے گوشت میں تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ مردار کا گوشت ہے یا ذبیحہ کا گوشت ہے؟ ممکن ہے قصاب نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو اور وہ ہمیں مردار کا گوشت بیچ رہا ہو، ممکن ہے آپ تو ٹریڈ میں رہتے ہیں یہاں پر اپنے سامنے گوشت ذبح کرواتے ہیں، مرغ ذبح کراتے ہیں، باقی جانور، اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے اخباروں میں سوشل میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں دیکھا سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ آپ کے بہت سارے شہروں میں حتیٰ دارالخلافہ پنجاب کا لاہور گوشت کے نام پر کیا کیا کھاتے رہے، کیسے کیسے جانوروں کا گوشت کھاتے رہے اور مردار کا گوشت کھلایا جاتا رہا سالہ سال تک۔ تو کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم خرید کر لائے ہیں یہ گوشت ذبیحہ کا ہے یا مردار کا ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ یہ گوشت ذبیحہ کا ہے یا مردار کا ہے تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو، اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے۔ کہا اچھا پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا۔ امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کر مرے تو یہ ذبیحہ ہے۔ کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ پانی کے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے؟ امام نے فرمایا یہ فرق پڑتا ہے کہ مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے، اور اس تڑپنے کے نتیجے میں مچھلی کے جسم کا سارا خون اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے۔ کہا اچھا ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد جہنم میں چلے جائیں، تب بھی جنت میں سے اپنی اولاد کی، بچوں کی، بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی کہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی، تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے۔
اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جائے تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کی کسی دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہا یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے, یہ سید ہونا کون سا بڑا شرف ہے, یہ اولاد فاطمہ زہرا ہونا یہ کون سا بڑا شرف ہے. امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. کون سا سید ہے جو اپنا نسب چھوڑ کر کسی اور کے نسب میں جائے گا لیکن دوسرے نسبوں کے افراد مسلسل کوشش کرتے ہیں مختلف زمانوں میں وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کہ میں سید بن جاؤں. کہا کہ کیا وجہ ہے, آپ کے شیعہ اعمال میں سستی کرتے ہیں لیکن جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے, آپ کی امامت کو نہیں مانتے, وہ اعمال میں بڑے چست ہیں اور نماز روزہ بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں لیکن جو آپ کے محب ہیں, آپ کی ولایت کو ماننے والے, آپ کے شیعہ, آپ کے عشاق, آپ کی امامت کا اعتراف کرنے والے, وہ نماز روزے میں سستی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا, پھر اس نے آ کر سارا زور ان کے عمل پر صرف کیا, اس لیے ہمارے شیعوں سے عمل میں سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو, یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا. عمل میں لگے رہو, یہ کون سا تمہیں فائدہ پہنچا دے گا. بس یہ چونکہ خواہش تھی ایک دوست کی کہ میں یہ چند جملے عرض کروں تو انہی کی خواہش کے احترام میں, ورنہ گفتگو ختم ہو چکی تھی. تو آخری جملہ عرض کروں, یہاں تک کہ اس نے جو 40واں سوال پوچھا امام سے, کبھی ممکن ہوا تو میں 40 کے 40 سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لیکن بس اسی لفظ پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. جو آخری سوال پوچھا, کہا کہ بتائیے کیا انسانوں کے اعمال اور افعال مادی ہیں یا مانوی ہیں, ان کا اجر و پاداش و ثواب یہ مادی ہے یا روحانی ہے؟ امام نے فرمایا روحانی ہے. کہ اگر روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا, کل قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا. بھلا وہ کیسا ترازو ہے جس پر انسان کے عمل کو اور اس کے اجر و پاداش و ثواب کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا اے ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے, وہ میزان جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے, وہ ہماری ولایت کا میزان ہے. اگر ولایت رکھتا ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا اور اگر ولایت نہیں رکھتا تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا اور اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. جب اس نے 40 سوال پوچھے اور امام نے 40 سوالوں کے برجستہ اور فوری جواب دیے, ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا, علماء کوفہ کا, علماء حجاز کا, قرآن و سنت سے ہر سوال کے جواب میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ایک مرتبہ اتنے مبہوت ہوئے ابو حنیفہ, اتنے مجذوب ہوئے, اتنے مرعوب ہوئے, یہ بھی بھول گئے کس نے بلایا تھا, یہ بھی بھول گئے کس لیے بلایا تھا, یہ بھی بھول گئے بعد میں منصور دوانقی زندان میں لے کر جا سکتا ہے. ایک مرتبہ اٹھے اس جوش کی کیفیت میں, یہاں تک کہ امام شمس الدین صاحبی امام اہل سنت نے تذکرۃ الحفاظ کی پہلی جلد میں یہ جملے تحریر کیے ہیں. ابو حنیفہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ تاریخی جملے کہے, کہا کہ اے امام جعفر صادق, آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اپنے پورے وجود سے منصور دوانقی کے دربار میں یہ گواہی دے کر جا رہا ہے کہ چشم فلک نے, آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے. یہ امام جعفر صادق ہے اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں جن کی مناظرات اور جن کی علمی مباحثات, جن کو باقر علوم النبیین کہا گیا ہے, یعنی تمام تر نبیوں کے سارے علوم کا وارث, جو بچپنے میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, ہر مقام پر وہ مناظرات جو امام محمد باقر علیہ السلام کے ہیں. چونکہ عزیز کی خواہش تھی دوسری میں نے یہ 2 جملے عرض کیے, اگر کبھی موقع ملا تو پھر میں امام محمد باقر کی شخصیت کے دیگر ابعاد
جس طرح سے آپ نے بڑھاپے میں تیر اندازی کی ہے، جس طرح سے آپ نے ہشام بن حکم کے دربار میں ان 20 افراد کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اور 3 دن برابر سوالوں کے جواب دیتے رہے، وہ عظیم الشان علمی گفتگو وہ بھی بیان ہونی چاہیے۔ امام کی شخصیت کے دیگر ابعاد، دیگر پہلو بھی بیان ہونے چاہیے، لیکن وقت ختم ہوا۔ بس میرے عزیزو، آپ مصائب سنتے رہے، لے 2 جملے عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ آج شب شہادت ہے کربلا کے اس ننھے مجاہد کی، کہ کربلا میں جو سن آپ کا ہے وہی آپ کی عمہ گرامی۔ 2 عجیب کردار ہیں، ایک کردار سید سجاد اور آپ کی پھوپھی عقیلہ بنی ہاشم زینب بنت علی کا، اور اسی طرح سے ایک اور کردار اسی رشتے کے ساتھ جناب امام محمد باقر ہے اور آپ کی پھوپھی جناب سکینہ بنت الحسین۔ اور اگر میں ان دونوں شخصیتوں کا تقابل عرض کروں کہ کس طرح سے اگرچہ رشتے میں پھوپھی اور بھتیجا ہیں، لیکن ہدف میں اور مقصد میں اور روش میں اور کردار میں اور انداز میں جو کردار مجھے جناب سکینہ کا نظر آتا ہے وہی کردار امام محمد باقر علیہ السلام کا نظر آتا ہے، اور بہت سارے مصائب میں شریک ہیں۔ جس طرح سے بڑوں کے ساتھ ایک ہی رسی میں جناب سکینہ کو باندھا گیا تھا، اسی رسی میں امام محمد باقر کو بھی باندھا گیا۔ جس طرح سے سید سجاد کی دفاع میں جناب سکینہ اپنا کردار ادا کرتی تھی، بعین ہی امام محمد باقر وہی کردار ادا کرتے تھے۔ ابھی میں ایک روایت پڑھوں گا جسے صاحب منہاج الدموع نے اور صاحب ریاض القدس نے امام محمد باقر سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مصائب میں بہت حد تک شریک ہیں، لیکن کچھ مراحل میں پھر حسین کی بیٹی آگے بڑھ جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جس طرح سے جناب سکینہ کو غلامی میں لینے کی بات کی گئی تھی، کنیزی میں لینے کی بات کی گئی تھی۔ یہ مقتل نگاروں نے لکھا ہے یزید کے دربار میں اس کے ایک درباری نے یہ پوچھا، سوال کیا، کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، جب مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور خواتین کو قیدی بنایا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ تو یزید نے جواب دیا کہ انہیں پھر کنیزی میں دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اے خلیفہ، اے یزید، میں اس چھوٹی بچی کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی کہ پھوپھی اماں، کیا مجھے کنیزی میں جانا پڑے گا؟ جس طرح سے جناب سکینہ کے لیے کنیزی کی بات کی گئی، اسی طرح سے میں نے کتابوں پڑھا ہے کہ امام محمد باقر جب شام پہنچے تو اہل شام رک رک کر مرد و خواتین، بچے و بوڑھے امام محمد باقر کے چہرے کو دیکھتے تھے جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ اس درجہ حسین تھے، اتنے ملیح تھے، اتنے جذاب تھے، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ شام میں ایک خاتون برابر بہت دیر تک امام محمد باقر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، اور پھر کافی دیر دیکھتے رہنے کے بعد آگے بڑھی، امام سجاد کے پاس آئی، اور آنے کے بعد عرض کیا، کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس بچے کو مجھے غلامی میں دے دیں؟ میں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ تو یہ سنا امام سجاد کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، لیکن جو جملہ کہا امام محمد باقر نے، فرمایا کہ بابا، اگر یہ خاتون مجھے خریدنا چاہتی ہے تو آپ مجھے بیچ دیجئے، بیچ دیجئے۔ عجیب مماثلت ہے کرداروں میں، عجیب مماثلت ہے۔ پہلے ایک جملہ سنے جناب سکینہ سے متعلق، پھر اس جملے کو سمجھا جائے۔ یہاں تک کہ 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے۔ ان میں سے ایک جناب سہل ابن سعد ساعدی، یہ جب شام شہر کے دروازے پر آئے اور سفر میں تھے، انہیں اطلاع ملی تو آ کر جب یہ کاروان دیکھا، تعارف ہوا کہ تو خاندان اہل بیت کے افراد ہیں، تو کسی بڑے سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ دیکھا کسی بچی کے ذریعے سے اپنا پیغام بڑوں تک پہنچائے، تو دیکھا کہ سب سے چھوٹی سکینہ ہے، تو آپ کو مخاطب کیا اس صحابی رسول نے، کہا کہ آپ
یہ خواتین سے، ان بڑوں سے پوچھ کے مجھے بتائیں، میں نے پہچان لیا آپ خاندان رسالت ہیں، پوچھ کے مجھے بتائیں کہ میں اس مشکل وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یہ کہا، میں نے مقتل کی کتابوں میں یہ جملے پڑھے، بجائے اس سے کہ جناب سکینہ کسی سے پوچھتی اس صحابی اور رسول سے کیا فرمایا، کہا اے میرے جد کے صحابی، اگر تو ہماری کچھ مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ کرو کہ یہ نیزہ بردار جس نے یہ نیزہ اٹھایا ہوا ہے، جس کے اوپر میرے بابا حسین کا سر ہے، اس نیزہ بردار سے کہیں کہ یہاں سے دور آگے چلا جائے۔ اس صحابی رسول نے سہل ابن سعد ساعدی نے پوچھا، اے بی بی اس سر کے آگے چلے جانے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا جواب دیا؟ یہ معرفت ہے جناب سکینہ کی۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے میرے جد کے صحابی، یہاں اس سر کی وجہ سے اہل شام کا ہجوم ہے، سب اکٹھے ہیں اور ان نامحرموں کی نگاہیں مجھ پر اور میری پھوپھیوں پر پڑتی ہیں۔ میں اس لیے چاہتی ہوں کہ تم اس نیزہ بردار کو راضی کر کے کچھ رقم دے کے یہاں سے آگے لے جاؤ تاکہ ہم ان نامحرموں کی نگاہوں کے تازیانوں سے بچ سکیں۔ یہ کردار سکینہ کا، وہ کردار حضرت امام محمد باقر کا۔ کیا جواب دیا جب اس خاتون نے خواہش کی کہ اے قیدی کیا آپ اس بچے کو مجھے فروخت کریں گے؟ میں اسے غلامی میں لینا چاہتی ہوں، خریدنا چاہتی ہوں۔ امام سجاد نے گریہ شروع کیا، لیکن امام محمد باقر نے کیا فرمایا؟ کہا بابا یہ خاتون اگر مجھے خریدنا چاہتی ہے تو آپ مجھے اسے بیچ دیجئے، اس کی غلامی میں دے دیجئے۔ خود خواہش کی۔ امام سجاد نے پوچھا بیٹا آپ کیوں اس کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں؟ سنیں گے کیا جواب دیا؟ جواب دیا بابا مجھے بیچنے کے نتیجے میں جو رقم ملے آپ اس رقم سے چادریں خرید لیجئے گا تاکہ مخدرات عصمت و طہارت کے سروں پر ان چادروں کو اڑایا جا سکے۔ اب وہ روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام، اور عجیب ہے میں نے امام کی زندگی میں پڑھا ہے کہ آپ نے ایک مخصوص رقم امام محمد امام جعفر صادق کی سپرد کی تھی اور فرمایا تھا اے بیٹا ہر سال حج کے موقع پر 10 سال تک مسلسل حج کے موقع پر مینا میں تم میرے لیے عزاداری برپا کرنا، میرے لیے عزاداری برپا کرنا۔ ظاہر ہے کہ امام اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ پیغام کربلا زندہ رہ جائے اور مصائب کربلا منتقل ہو جائے، اور شاید اس لیے کہ 7 ذی الحج امام کا روز شہادت ہے، اور 7 ذی الحج کے موقع پر تمام اسلامی شہروں سے لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، مدینہ ویران ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی امام کی خواہش تھی کہ 10 سال میرے لیے عزاداری برپا کی جائے، اور اس لیے بھی کہ کربلا کے مصائب منتقل ہو جائیں۔ میرے عزیزوں آج شب شہادت ہے، میں اسی ایک روایت پر جسے امام نے نقل کیا ہے، جسے صاحب منہاج الدموع نے امام سے نقل کیا، کہا کہ جب امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کربلا سے قیدی بنا کر اونٹوں پر ناقوں پر سوار کیا جا رہا تھا اور ہماری جدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک قیدی کو، ایک ایک خاتون کو سوار کر رہی تھی، تب میری پھوپھی زینب نے میرے بابا سید سجاد کو خود سوار کیا، حتیٰ مجھے سوار کیا، سب کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں جناب سکینہ بنت حسین کو سوار کیا۔ اور سوار کرنے کے بعد جب خود جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہونے لگی تو شمر ابن ذلجوشن اور شبس بن ربعی اور عمرو بن حجاج یہ تینوں شقی آگے بڑھے اور کہا اے علی کی بیٹی ہم اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے، ہم اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ یہ بچی کس طرح سے اکیلے سفر کرے گی، وہ بھی بے پالان شتر کی پوست پر، یہ بچی گر جائے گی۔ اب تک کا پچھلا تمام سفر یا تو یہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھتی تھی یا میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ، تو یہ بچی اکیلے گر جائے گی۔ تو شمر ابن ذلجوشن نے جواب دیا علی کی بیٹی آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا اہتمام کروں گا یہ بچی نہیں گرے گی۔ سنیں گے میرے عزیزو اس شقی نے کیا کیا،
रस्सी का एक टुकड़ा उठाया और उस रस्सी के एक सिरे से जनाब सकीना के एक पांव को बांधा और उस नीचे से उस रस्सी को गुजार कर दूसरा सिरा जनाब सकीना के दूसरे पांव के साथ बांध दिया। का अली की बेटी मुतमईन हो जाए, अब ये बच्ची नहीं गिरेगी। यहां तक कि काफिला चल पड़ा, मंजिलें तय होने लगी, सहारा गुजर रहे हैं, पहाड़ गुजर रहे हैं, मैदान गुजर रहे हैं, जंगल उबूर हो रहे हैं। यहां तक कि ये 19 दिन का सफर है, करबला से शाम तक। यहां तक कि शाम के करीब जब ये कारवान पहुंचा और एक जंगल से गुजर रहा था, तो रात के आखिरी पहर में ये कारवान, ये काफिला एक मर्तबा रोका, और जैसी रोका शिम्र इब्ने ज़िलजोशन अपने सिपाहियों के पास पलटा और गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था मेरी इजाजत के बगैर ना रुकना, क्यों रुके हो? कहा कि क्या करें, ये नेजा जिस पर सरे हुसैन सवार है, ये नेजा जमीन में गड़ गया है और उठाने के बावजूद हमसे नहीं उठ रहा। तो शिम्र है, कातिल हुसैन है, लेकिन जानता है कि सरे हुसैन कैसे आगे बढ़ेगा। ये नहीं कहा कि अगर एक से नहीं उठ रहा तो 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, ना। इस शकी ने ताजियाना लिया और लेकर कहां पहुंचा? सैयद सज्जाद के पास, जहां इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि मैं अपने बाबा सैयद सज्जाद के साथ मौजूद था और एक मर्तबा मेरे बाबा से कुछ कहे बिना इस शकी ने मेरे बाबा की पुश्त पर ताजियानों की बारिश कर दी। ताजियाने मारे, इतने ताजियाने बरसाए कि मेरे बाबा सैयद सज्जाद की पुश्त से खून जारी हुआ। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं मुझसे ये मंजर बर्दाश्त ना हुआ, मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर अपने बाबा सैयद सज्जाद की पुश्त के साथ लिपट गया ताकि आपको ताजियाने लगने के बजाय ये ताजियाने मुझे लगे। यहां तक कि मैं ताजियाने बर्दाश्त करता रहा कि एक मर्तबा मेरे बाबा ने अपने बाबा इमाम हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखा और ये सवाल किया, कहा ए बाबा जान, यहां रुकने का सबब बता दीजिए और यहां रुकने की वजह बयान कर दीजिए। ये कहा लभाए हुसैनी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया अरे बेटे सज्जाद, मेरी बेटी सकीना पीछे जंगल में गिर गई है और जब तक मेरी सकीना नहीं आएगी मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। बस मेरे अजीजों, इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं जैसे ही ये जुमले जनाब सानी ज़हरा ने सुने, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया, ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया। हुआ यह था कि जिस रस्सी से शिम्र ने जनाब सकीना को बांधा था, जैसे जैसे सफर तय हो रहा था ये रस्सी ऊंट की जिल्द के साथ रगड़ खाती रही थी और एक मरहले पर पहुंचकर ये रस्सी खुल गई थी, यहां तक कि जनाब सकीना ऊंट की बुलंदी से जमीन पर। इसके बावजूद जब काफिला रुक गया और अब रिवायत जहां तक पहुंची, इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा जैसे ही ये अल्फाज जनाब ज़ैनब के कानों से टकराए, एक मर्तबा बीबी ने खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया और वापस दौड़ना शुरू किया और ये आवाज बुलंद की, ऐना बिन्ती सकीना, ऐना बिन्ती सकीना, अरे मेरी बेटी सकीना कहां है? जब कहीं से कोई आवाज ना आई तो बीबी ने ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते सानी ज़हरा पहुंची एक झाड़ी की पोस्ट में जहां एक मुअज्जमा बैठी है और उनके चेहरे पर नकाब है और जनाब सकीना उस बीबी की गोद में सर रखकर सो रही है। यहां तक कि सानी ज़हरा आगे बढ़ी और हैरत से सवाल किया, जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है तो आखिर आप इस बच्ची से इतनी मोहब्बत क्यों कर रही हैं, इतनी नवाजिश क्यों कर रही हैं? और ये तो वो बच्ची है जो करबला से लेके अब तक सारे सफर में एक लम्हे के लिए नहीं सोई, लेकिन क्या हुआ कि आपकी गोद में सर रखकर सो रही है। तो एक मर्तबा उस बीबी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और फरमाया, अरे ज़ैनब पहचानो, अगर मैं इस बच्ची से नवाजिश नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और अगर मेरी बच्ची में, मेरी गोद में ये बच्ची आराम नहीं करेगी तो फिर किसकी गोद आराम करेगी? एक मर्तबा फरमाया ये वही गोद है जहां इस बच्ची का बाप हुसैन इब्ने अली आराम किया करता था। बस मेरे अजीजों, या सानी ज़हरा ने जनाब सकीना को उठाया। मैंने इसी जुमले के लिए आपको जहमत दी थी ताकि मासूमीन के मसाइब किसी हद तक उनके मसाइब मरहले बयान हो जाए। यहां तक कि सानी ज़हरा ने जनाब सकीना को उठाया, वापस पहुंची और फरमाया, ऐ शिम्र, मैंने तुम्हें कहा था ये बच्ची गिर जाएगी लेकिन तुमने मेरी
بات کو قبول نہیں کیا اور اسے اکیلے سوار کیا، اس لیے بچی گر گئی۔ اب میں دوبارہ اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی، اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا بی بی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بچی کسی کے ساتھ سوار ہو، یہ بچی اکیلے سفر کرے گی۔ کہا کہ یہ بچی دوبارہ گر جائے گی۔ کہا نہ اے علی کی بیٹی، اب میں ایسا انتظام کروں گا کہ یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے زمین پر نہیں آئے گی، سنیں گے اس نے کیا کیا۔ آج کل بعض پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ شام میں کسی غسالہ کو بلایا گیا تھا، اس نے غسل دیا تھا۔ نہ ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ شیخ غر عاملی صاحب وسائل الشیعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اور شخصیت ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، آیت اللہ ابراہیم دمشقی، جن کا تعلق شام سے تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب سکینہ خواب میں آئی، مجھے جناب سکینہ خواب میں آئی۔ پہلے میری ایک بیٹی کو خواب میں آئی اور پیغام دیا کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، ابراہیم دمشقی سے اپنے بابا سے کہو میری قبر کی مرمت کروائیں۔ لیکن جب بچی نے اپنے بابا سے خواب بیان کیا تو ابراہیم دمشقی نے بچی کو ٹال دیا، کہا کہ وہ مخدرہ ہیں، وہ حسین کی بیٹی ہیں، وہ امام زادی ہیں، ان سے متعلق تمہیں محض خیال آیا ہے، چونکہ بارشیں ہو رہی ہیں تمہیں خیال آ گیا کہ ان کی قبر میں پانی جا رہا ہے، ہم ان کی قبر کشائی نہیں کر سکتے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے حرمتی ہے۔ یہاں تک کہ پھر دوسرے دن جناب سکینہ ابراہیم دمشقی کی دوسری بیٹی کے خواب میں آئی اور یہی پیغام دیا۔ جب بیٹی نے باپ سے خواب ذکر کیا تو باپ نے دوبارہ جواب دیا کل آپ نے اپنی بہن سے سنا ہوگا، اس لیے پھر آپ کو بھی خیال آیا اور ایسا خواب آیا، آپ کسی کے اور کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا۔ یہاں تک کہ تیسرے دن جناب سکینہ ابراہیم دمشقی کے خواب میں آئی اور یہ فرمایا کہ میں 2 دن برابر تمہاری بیٹیوں کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچاتی رہی، لیکن تم نے میری بات کو درخورد اتنا نہیں جانا۔ ابراہیم جاؤ جلدی کرو، میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کرو۔ ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں شام کے عمائدین کو، شام کے مومنین کو اور بعض خواتین کو اپنے خانوادے سے لے کر جب پہنچا، ہم نے قبر کھودنا شروع کی اور مٹی ہٹاتے ہٹاتے جب سنگھائے قبر ظاہر ہوئے، قبر کے پتھر ظاہر ہوئے تو میں نے تمام مردوں سے کہا کہ اب پیچھے ہٹ جائیں، یہ امام زادی کی قبر ہے، اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے، اس لیے کوئی مرد آگے نہ بڑھے۔ اب خواتین قبر کے پتھر ہٹائیں گی، یہاں تک کہ ہم سارے مرد پیچھے ہٹ گئے اور ہمارے محلے کی خواتین اور میری بیٹیاں اور میری زوجہ آگے بڑھ کر سنگھائے قبر ہٹانے لگی۔ اور جب یہ قبر کے پتھر ہٹائے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ میری بچیاں سر پیٹتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھ سے کہا بابا آپ تو کہا کرتے تھے کسی غسالہ نے غسل دیا ہے، اس بچی کو اس طرح سے کفن پہنایا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بچی ابھی بھی اسی خون آلود کرتے میں آرام کر رہی ہے، ابھی بھی اس خون آلود کرتے میں آرام کر رہی ہے۔ اور بابا ہم نے دیکھا ہے اس بچی کے چہرے پر خون کے نشانات ہیں، اس بچی کی پیشانی پر خون کے نشانات ہیں، اس بچی کے ہاتھوں پر خون کے نشانات ہیں۔ تو میں نے یہ روایت پڑھی تو سوچا کرتا تھا کہ آپ کے دور مدینے میں، آپ کے دور کربلا میں چھینے گئے تو آپ کے کان زخمی تھے، یہ چہرے پر خون کے اثرات کیسے تھے، یہ آپ کا کرتا کیسے خون آلود ہوا۔ پھر جب میں نے امام محمد باقر کی یہ روایت پڑھی ہے، ریاض القدس میں، منہاج الدموع میں، یہ روایت مشکل ہے، اگلا حصہ میں چھوڑ جاتا تھا، لیکن آج چونکہ شب شہادت ہے امام محمد باقر کی، اس لیے امام کی آج کی شہادت کی شب میں امام کی بیان کردہ یہ روایت عرض کروں اور اسی پر گفتگو ختم کر دوں۔ میرے عزیزوں یہاں تک کہ دوبارہ جب ثانی زہرا نے یہ کرتا خون آلود کیسے ہوا ہے، یہ چہرہ خون آلود کیسے ہوا ہے، یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ خون کے چھینٹے کیسے تھے، سنیں میرے عزیزوں۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے جب اس بچی کو اٹھایا، جب جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس آئی کہ شمر تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا تھا اور اس بچی کو اکیلے سوار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بچی گر گئی، لیکن اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر نے کہا نہ یہ ممکن نہیں ہے، میں اکیلے ہی سوار کروں گا۔ فرمایا دوبارہ گر جائے گی، کہا نہ علی کی بیٹی اب کی دفعہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ شام پہنچنے سے پہلے یہ بچی نیچے نہیں آئے گی، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ اہل بیت کے مصائب ہیں تاکہ تاریخ منتقل ہو جائے، اس لیے یہ جملہ سخت ہے، میں بیان نہیں کرتا، لیکن آج شب شہادت یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں مجھے معاف کیجیے گا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو جب دوبارہ لایا گیا، اس شقی نے کیا کیا، اس نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور پھر رسیوں سے یوں کس کے باندھنا شروع کیا۔
اس طرح سے باندھا کہ پھر اس اونٹ کو ایک مرتبہ ایڑ لگائی. جیسے جیسے اونٹ دوڑ رہے تھے ویسے ویسے جناب سکینہ کا جسد اطہر زخمی ہو رہا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.